بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے حوالے سے آج ہمارے آن لائن لیکچر میں جو ٹاپک ہے وہ آپ کے سلیبس کے مطابق وہ حدیث نمبر 15 ہے۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد تشریح ہوگی اور اینڈ پر آپ میرے واٹس ایپ کے نمبر پر کویسچن کریں گے اور آپ کو آنسر دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 15 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا کی گئیں۔ نمبر 1، ایسا دل جس میں شکر گزاری موجود ہو۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، ایسا بدن جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ اور نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنے نفس اور خاوند کے مال میں گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک مرتبہ میں ترجمہ آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 15 کو پھر دہرا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا کی گئیں۔ ایسا دل جس میں شکر گزاری موجود ہو۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، ایسا بدن جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ اور نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنے نفس اور خاوند کے مال میں گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اگر یہ انسان کو مل جائیں 4 نعمتیں تو گویا اسے دنیا و آخرت کی بھلائی مل گئی۔ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، شکر گزاری۔ نمبر 2، ذکر الہی۔ نمبر 3، بدنی تکلیف پر صبر۔ اور نمبر 4، صالحہ بیوی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث پاک میں جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 15 ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، ایسا بدن جو تکلیف پر صابر رہے۔ اور نمبر 4، صالحہ بیوی، نیک بیوی۔
سب سے پہلے بیٹا یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 4 چیزوں میں سے پہلے نمبر پر جو نعمت کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے شکر کرنے والا دل، یعنی ایک ایسا دل جس میں شکر گزاری کی کیفیت ہو۔ قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں کا حق پہچان کر اس کا صحیح استعمال اس کی مرضی اور ہدایت کے مطابق کیا جائے، زبان سے احسانات کا ذکر بھی ہو، دل سے قدر شناسی ہو اور عمل سے ممنون ہونے کا ثبوت دیا جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا شکر کے 3 معروف طریقے ہیں۔ نمبر 1 قلبی شکر، نمبر 2 قولی شکر، نمبر 3 عملی شکر۔ اس حدیث مبارکہ میں قلبی شکر کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی نمبر 1 جو نعمت ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ایک مسلمان کو اگر مل جائے، وہ ایک پہلی نعمت جو ہے وہ ہے شکر کرنے والا دل، جسے ہم قلبی شکر کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بے شمار احسانات ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے لگو تو نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ انسان کو پیدا کرنا اور عقل و شعور عطا فرمانا، قوت سماعت، قوت بصارت اور بے شمار صلاحیتیں عطا کرنا، اور پھر دنیا کی ان گنت نعمتیں۔ ایسا دل جو ان احسانات کی قدر کرے اور اپنے مالک سے محبت کے جذبات رکھے اور محسن کے لیے عاجز اور احسان مند ہو کر رہے، دل و دماغ سے حق شناسائی کا کام لے، تو پھر یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اب آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ قلبی شکر ہے کیا۔ پہلے نمبر پر کہ ایسا دل جس میں شکر گزاری کی کیفیت ہو، اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کی قدر کرے، دل و دماغ سے حق شناسائی کا کام لے، تو پھر یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ نمبر 2 پہ اس حدیث سے مبارکہ میں جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے ذکر کرنے والی زبان۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب کسی کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور ہر وقت دھیان اسی کی طرف رہے، تو پھر وہ محبت صرف دل میں نہیں رہتی بلکہ زبان پر آ جایا کرتی ہے۔ انسان اسی کی باتیں کرتا ہے اور اسی کے ذکر سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو اسی کیفیت کو ذکر الہی کہتے ہیں۔ انسان کا دل یاد الہی میں مشغول رہتا ہے تو پھر اس کی زبان پر سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیحات ہر وقت جاری و ساری رہتی ہیں۔ حدیث مبارکہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر لمحہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ دن بھر میں 5 نمازوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار دعائیں مسلمانوں کو سکھائی ہیں کہ صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہر وقت ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے مالک کو یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں عقل مند کی علامت یہی بتائی گئی ہے۔ وہ علامت کون سی ہے؟ وہ اٹھتے بیٹھتے اور ہر لمحہ پر اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن سب سے بلند درجہ کس کا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرنے والوں کا۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ ایسی زبان جو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں، میں پھر دہرا دیتا ہوں، حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج ہم حدیث نمبر 15 کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ ہے شکر کرنے والے دل، جو پہلی نعمت ہے۔ نمبر 2 پہ زبان کے حوالے سے ذکر کرنے والی زبان، ذکر الہی جسے آپ کہیں۔ نمبر 1 پہ کیا ہے کہ شکر گزاری، اور نمبر 2 پہ کیا ہے؟ ذکر الہی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے حدیث مبارکہ کے حوالے سے 2 نعمتوں کا ابھی ذکر کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے شکر کرنے والے دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان۔ اب تیسری نعمت جو اس حدیث پاک میں یعنی اس حدیث پاک میں جس تیسری نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے ایسا بدن جو تکلیف پر صابر رہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ انسان کے حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہوں، اسے کتنی جسمانی اذیت پہنچائی جائے، ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہنا صبر کہلاتا ہے۔ قرآن نے نیک لوگوں کی صفت بتائی ہے۔ وہ صفت کیا ہے؟ ترجمہ سنیے، تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رکھیے گا، صبر جو ہے وہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ نے صبر فرمایا اور رائے حق پر قائم رہے۔ اسی طرح جب ہم مختلف انبیاء کرام کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام،
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام و دیگر انبیاء کی زندگیاں صبر کرنے والے، یعنی صبر کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، صبر کا بہترین نمونہ ہے۔ لیکن تمام انبیاء کرام کا جب صبر کے حوالے سے مطالعہ کیا جائے تو آپ کو، جیسے میں نے پہلے مثال دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو آپ نے صبر فرمایا اور رائے حق پر بھی قائم رہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں، بدن دکھ رہا ہے، بدن میں لا علاج بیماریوں کا، بدن جو ہے وہ لا علاج بیماریوں کا مرکز بن چکا ہے، لیکن آپ نے صبر فرمایا۔ اسی طرح جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب ہم اس سلسلے میں، صبر کے سلسلے میں مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی صبر و استقامت کا بہترین نمونہ اور مینارہ نور ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چھوٹی کلاسز سے لے کر اب تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اہل مکہ نے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، پہاڑ برپا کر دیے۔ وہ کون سا ظلم ہے جو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کیا ہو؟ جب مکی زندگی، خاص طور پر مکی زندگی میں کہیں دیکھا گیا کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، پتھر برسائے گئے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، طائف کا واقعہ پڑھ کے ہمیں صبر کا اعلیٰ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے۔ المختصر ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب ہم صبر سے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر معاملات پر صبر فرمایا۔ نہ تو کسی کو بد دعا دی اور نہ ہی اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صبر میری چادر ہے۔ ایک اور جگہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر نصف ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار عالم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کیا۔ صبر کیوں کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو نے صدمہ سے صبر کیا اور میری رضا اور ثواب کی نیت کی تو جنت سے کم تجھے کوئی اجر دینے پر راضی نہیں ہوں گا۔ یعنی صابرین کے لیے جو اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ خوشخبری فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ڈیئر فرینڈس، قرآن و حدیث کے مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایسا بدن جو رائے حق میں تکلیفیں برداشت کرے وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی حدیث آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 15 میں جو 4 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے 3 نعمتوں کا ذکر ہم نے کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں گئے ہیں، ڈسکس کیا ہے، تفصیلاً ڈسکس کیا ہے۔ وہ نمبر 1 کیا ہے؟ شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 ایسا بدن جو تکالیف پر صبر کرے، اور قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت پکڑی، تو ایسا بدن جو تکالیف پر صابر رہے۔ اب نمبر 4 پہ صالحہ بیوی، یعنی ایسی بیوی جو اپنے نفس اور خاوند کے مال میں گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید نے جن بیویوں کو صالحہ اور نیک کہا ہے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ النساء ہے، اس کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ سنو، نیک بیویاں اپنے خاوند کی فرما بردار اور ان کی غیر موجودگی میں عزت و مال کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ سورہ النساء کی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے کہ نیک بیویاں اپنے خاوند کی فرما بردار اور ان کی غیر موجودگی میں عزت و مال کی حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عورت بہتر ہے؟ فرمایا جس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے اور جب اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی ذات اور شوہر کے مال کے بارے میں ایسی بات نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان آ رہی ہے، لہٰذا ہم خاموشی سے اذان سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ڈیئر فرینڈس، اذان سے پہلے ہم جو ڈسکس کر رہے تھے وہ تھی چوتھی نعمت نمبر 4 پہ صالحہ بیوی۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر عورت وہ ہے جس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرے، اور جب اس کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی ذات اور شوہر کے مال کے بارے میں ایسی بات نہ کرے جو اسے ناپسند ہو۔ ڈیئر فرینڈس، شادی کے بعد عورت مرد کی عزت و آبرو بن جاتی ہے۔ ایسی عورت جو شوہر کے نسب کی حفاظت کرے، اس کے بستر کو کسی دوسرے مرد سے پامال نہ کرے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہو اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہ کرے، ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے حدیث نمبر 15 آپ کے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 15 کا مطالعہ کیا۔ میں ایک مرتبہ حدیث نمبر 15 کا ترجمہ پھر دہرا دیتا ہوں، لکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا کی گئی۔ نمبر 1، ایسا دل جس میں شکر گزاری موجود ہو۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، ایسا بدن جو مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہو۔ اور نمبر 4، ایسی بیوی جو اپنے نفس اور خاوند کے مال میں گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے، میں نے دوبارہ ترجمہ دہرایا ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، آپ لکھ لو۔ اب مختصر آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں 4 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ 4 نعمتیں ایک مسلمان کو نصیب ہو جائے تو گویا اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، بدنی تکالیف پر صبر کرنا۔ نمبر 4، نیک بیوی، صالحہ بیوی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، اور ایسا جسم، ایسا بدن عطا فرمائے جو صابرین میں شامل کرے، جو صبر کرے اور رائے حق پر قائم رہے۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کو رب مانے اور اس استقامت بھی عطا فرمائے۔ اور 4، اللہ وحدہ لا شریک صالحہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک صالحہ جو ہے وہ مومن کو صالحہ بیوی بھی عطا فرمائے۔ تو یہ 4 نعمتیں ہیں، میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، بدنی تکالیف پر صبر اور استقامت کرنا۔ نمبر 4، نیک بیوی کا عطا ہونا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ لیکچر کے اینڈ پہ واٹس ایپ کا جو میرا نمبر ہے وہ آن ہے، اس پر آپ اپنے ٹاپک کے حوالے سے، آج ہمارا ٹاپک ہمارے سلیبس کے مطابق حدیث نمبر 15، اس کے حوالے سے آپ کویسچن کیجئے، میں آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ اصل میں یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کویسچن کیجئے، یہ جتنے کویسچن ٹاپک کے حوالے سے ہوں گے اتنا ہی آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز، اسلامیت لازمی کے 4 حصے ہیں۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 حدیث شریف، نمبر 3 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 4 اسلامی تہذیب و ثقافت۔ آج ہم نے حدیث کے حصے میں سے حدیث نمبر 15 کا مطالعہ کیا ہے، اس کو ڈسکس کیا ہے، اس کے ایکسپلینیشن تھوڑی سی کی ہے۔ تو جب آپ اس حوالے سے کوئی کویسچن کریں گے تو آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ کویسچن کیا کریں تاکہ آپ کو جوابات دیے جائیں۔ کیوں؟ آپ کا کویسچن کرنا آپ کا رائٹ ہے، آپ کا حق ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ آپ کے کویسچن ٹاپک کے حوالے سے جو بھی طالب علم کویسچن کرے، اس کویسچن کا یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا کانسیپٹ کلیئر کروں جواب دے کر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔